السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ یاسین کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری ہے۔ آج اس کی آیت نمبر 25 سے ہم آغاز کریں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس مرد مومن نے اپنی قوم کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور کہا انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں۔ یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب پر ایمان لایا، بلکہ کہا میں تمہارے رب پر ایمان لایا، یہ سمجھانے کے لیے کہ جس رب پر میں ایمان لایا ہوں وہ میرا نہیں تمہارا بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سب کے رب ہیں، سب کو اس پر ایمان لانا چاہیے اور سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر ایمان لائیں، کیونکہ سب کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، فاسمعون، تو میری بات سنو۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ان انبیاء پر ایمان لے آؤ تو میری بات سنو اور ان انبیاء پر ایمان لے آؤ۔ لیکن قوم نے بجائے اس شخص کی بات کو ماننے کے اور اس کے طریقے پر عمل کرنے کے اور اس کے راستے کو چننے کے، اس کو قتل کر دیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ کیسے قتل کیا، لیکن سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوا۔ اور جیسے ہی اس بندے کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اس سے یہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شہداء کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اللہ رب العالمین جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے روحوں کو اللہ رب العالمین سبز پرندوں کے پیٹ میں داخل فرما دیتے ہیں اور وہ جنت میں چلتے پھرتے ہیں اور پھر ایک قندیل کے اندر آ کر وہ آرام کرتے ہیں۔ تو اس بندے کو بھی اللہ رب العالمین نے مرتے ہی جنت میں داخل فرما دیا۔ قال، جنت میں وہ چلا گیا، یا لیت قومی یعلمون، اب وہاں جا کر وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم جان لے، کاش میری قوم کو علم ہو جائے، بما غفر لی ربی، یہ بات معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، میرے رب نے مجھ پر کرم کیا ہے، مجھ پر انعام کیا ہے کہ میرے گناہ جو تھے وہ ختم کر دیے اور مجھے جنت کا مستحق بنا دیا۔ غور کیجئے کہ یہ شخص اپنی قوم کا کتنا بڑا خیر خواہ تھا، کتنا بڑا ہمدرد تھا، اور کتنا اس کے دل میں اپنی قوم کا درد تھا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کی بھلائی کا خواہش مند ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کاش میری قوم کا علم ہو جائے کہ میں تو عیش و آرام میں آ گیا ہوں۔ بظاہر دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، بظاہر دنیا کا عیش و آرام جو نعمتیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، جسم میرا بے جان پڑا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرما دی ہے، اور یہ جنت جو ہے یہ ایسا اللہ رب العالمین کا انعام ہے کہ جب انسان وہاں جائے گا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت کی نہروں میں سے کسی نہر میں ایک غوطہ انسان کو دنیا کے تمام دکھ درد بھلا دے گا۔ تو اس نے کہا وہاں جا کر بما غفر لی ربی، کاش کہ میری قوم کو علم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں بنا دیا ہے، معزز لوگوں میں میرا شمار کر دیا ہے۔ تو اس میں مشرکین مکہ کے لیے سبق ہے کہ جس طرح یہ مومن بندہ اللہ رب العالمین کی توحید پر پکا تھا اور اپنی قوم کا خیر خواہ تھا، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی توحید پر پکے ہیں اور تمہارے خیر خواہ ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ، جس طرح وہ بندہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ ایمان لے آئیں۔ اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اور لوگ اللہ رب العالمین ایسے پیدا کر دے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ ایمان بھی ایسا ان کا مضبوط ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ اور ایسا ہوا
جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور اذیتیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے مدینہ کے لوگوں کو ہدایت بخشی اور وہ انصار بنے، اللہ کے دین کے مددگار بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے بنے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا کہیں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ ہمیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں آپ لے جائیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، نہیں بلکہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، ہر طرف سے آپ کا دفاع کریں گے۔ اور نہ صرف انہوں نے زبان سے کہا بلکہ اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی کر کے دکھایا۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اور دیگر غزوات میں یہ انصار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، اور ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اور دین اسلام کے دفاع میں یہ پیش رہے، اور انہوں نے اپنی خدمات اپنے اللہ کے حضور رکھی، اور یہ بتا دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، چاہے وہ مہاجرین تھے یا انصار، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے سپاہی تھے، اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جس طرح سے اس بندے نے جو اس بستی کا رہنے والا تھا، دور دراز کے علاقے سے آیا تھا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، لیکن جب لوگوں نے نہ مانا تو پھر ان لوگوں نے اس کو شہید کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ جب یہ بندہ شہید ہو گیا اور اللہ کی جنتوں کا مستحق بن گیا، اور وہاں پر جا کر وہ اپنے قوم کے لیے خیر خواہی کے جذبات کا اظہار کرنے لگا، لیکن قوم پھر بھی نہ مانی، اور پھر بھی اسی راستے پر وہ گامزن رہی، اللہ کو معبود ماننے سے انکار کرتی رہی، انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی اور انہیں دھمکیاں دیتی رہی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے اس بندے کے بعد، اس مرد مومن کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا پھر، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہی ہم لشکر بھیجنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو پھر تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی فرشتے نہیں بھیجے ہیں، اللہ کا لشکر یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم بھیجنے والے تھے۔ یعنی ان کی اتنی وقت ہی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیجتا، بلکہ کیا ہوا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، صرف ایک چیخ تھی، فاذا ہم خامدون، تو اچانک وہ بجھے ہوئے تھے۔ یعنی بجائے اس کے کہ فرشتوں کا لشکر آتا انہیں تباہ و برباد کرتا، صرف ایک فرشتے کی ایک چیخ کافی ہو گئی، اور یہ سارے کے سارے ایسے بجھ گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو جو سزا دی، یہ من بعدہ، اس مرد مومن کے دنیا سے جانے کے بعد، اس کی شہادت کے بعد، تو اصل میں یعنی اس بندے کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا ہو گیا تھا، اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اس بندے کی شہادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور ایسے کر دیے ایسے راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے۔ تو مومنوں کی مخالفت منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے ہمیشہ باعث وبال رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی دشمن سے، میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یعنی بات بتائی گئی ہے اہل مکہ کو، انہیں سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اختیار نہ کیا تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو ان لوگوں کا ہوا تھا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا حسرۃ علی العباد، ان بندوں پر افسوس، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ جب ان کے پاس اللہ کا رسول آیا تو یہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے رہے، اس کا استہزاء کرتے رہے۔ انبیاء اور ان کی دعوت کا مذاق اڑانا یہ ایسا کام ہے کہ جو انسان کے لیے دنیا میں تو یعنی وقتی طور پر لذت کا باعث بنتا ہے، لیکن آخرت میں یہ حسرت کا باعث بنے گا، اور انسان وہاں پر یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، جھٹلا دیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آئے گی، قالوا، وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، افسوس ہم پر کہ ہم نے اپنے معاملے میں جو کوتاہی سے کام لیا، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور یہ اپنے جو کرتوت ہوں گے ان کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، الی ساء ما یزرون، کتنا یہ برا ہے بوجھ جو اپنے کندھوں پر وہ اپنی پیٹھوں پر وہ اٹھائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ ہائے افسوس، میں تو اللہ کے معاملے میں جو کوتاہی سے کام لیتا رہا اور میں مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا، تو اس کا انجام یہ ہے کہ آج میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور میں اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہر گیا ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا قرآن مجید میں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، آپ لوگوں کو خبردار کر دیجئے اس حسرت کے دن سے جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو قیامت کو اللہ رب العالمین نے یوم حسرت بھی قرار دیا ہے کہ حسرت کا دن ہوگا، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن لوگ افسوس کریں گے ان معاملات پر جو دنیا میں وہ بڑا اچھل کر اور بڑے انجوائمنٹ کے ساتھ کرتے رہے، دوستیاں نبھاتے رہے، لیکن وہاں پر وہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہاں پر اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں نے رسول کا ساتھ اختیار کیا ہوتا، میں نے رسول کے راستے پر چلا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ جو طرز عمل ہے رسولوں کو جھٹلانے کا، ان کا مذاق اڑانے کا، یہ تمام قوموں نے کیا ہے اور کفار نے۔ تو جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم تباہ و برباد کر چکے ہیں، اور انہم الیہم لا یرجعون، وہ ان کے پاس واپس بھی نہیں آ رہے، یعنی وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، اب دوبارہ وہ دنیا میں نہیں آ رہے اور نہ انہوں نے آنا ہے، کیونکہ جو ایک مرتبہ دنیا سے چلا گیا اس کی واپسی نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی خواہش کرے۔ حتیٰ کہ شہداء کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کچھ چاہیے، تو انہوں نے کہا اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، ہم دوبارہ آپ کے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ شہادت کی جو لذت ہمیں ملی ہے اس کو ہم دوبارہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو بتا دو۔ تو یعنی شہداء جو اللہ کے ہاں انتہائی معزز بندے ہوں گے، انہیں بھی اللہ رب العالمین دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجیں گے۔ تو یہاں پر کفار مکہ کو انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم تک پہلے رسولوں کی اور ان کی قوموں کی خبریں آ چکی ہیں اور تمہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ انہیں بھی اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا تھا اور وہ اب دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکیں گے، ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ تو ایسے ہی اگر تم نے بھی یہ راستہ اپنائے رکھا تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سب کے سب ہمارے پاس اکٹھے حاضر کیے جانے والے ہیں، یعنی چاہے آدم علیہ السلام ہیں، چاہے قیامت تک آنے والا آخری بندہ ہے، سب لوگ جو ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جائیں گے اور سب لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، ہر حال میں اللہ رب العالمین کے ہاں ان کو پیش کیا جائے گا، محضرون، انہیں حاضر کر دیا جائے گا۔ تو کوئی اللہ رب العالمین کی عدالت سے بھاگ نہیں سکے گا، یہ دنیا کی عدالت تو کی طرح وہ عدالت نہیں ہوگی کہ جہاں پر انسان رشوت کے ذریعے یا سفارش کے ذریعے یا طاقت کے زور پر بھاگ جائے، تو وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر جمع ہونا ہی ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہی دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے وہاں پر خوشی کا باعث بنے، نہ کہ باعث وبال بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔